إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال سبحانه وتعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس رب نے ہم تمام کو یہ توفیق عنایت بخشی کہ ہم دنیا کے سب سے بہترین سرزمین اللہ کا گھر مسجد میں بہترین وقت میں بیٹھ کر دین کی چند باتیں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلوات ربی و سلامہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کا چھوٹا سا سورہ لیکن بہت ہی اہم، جس کو ثلث قرآن کہا جاتا ہے، 1/3 آف قرآن کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ الاخلاص، جس میں شروع سے آخر تک توحید کے بارے میں ہی بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، ولم یولد، اور نہ ہی اس کو کسی نے جنم دیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ ہی اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے والدین ہیں نہ اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جیسے اللہ کے ہمسر کوئی نہیں ہے۔ دوسری آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 ہے، 39 ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل اور قید کے ساتھی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے ساتھیو بتاؤ، کیا مختلف طرح کے خدائیں بہتر ہیں یا ایک اللہ جو قہار ہو، ہر چیز پر غالب ہو؟ مختلف طرح کے بہتر ہیں، ایک جس کے اندر ہر طرح کے اوصاف ہوں وہ بہتر ہیں؟ ظاہر سی بات اس کا جواب ملے گا کہ ایک ہی بہتر ہے۔ اگر ہم آل ان ون میں مل جائے کسی چیز کے سلسلے میں، ہر آدمی اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ چلو بھائی ایک ہی چیز کے اندر سب کچھ ہے۔ حضرات گرامی، ان دونوں آیتوں سے، پہلا سورہ اور اسی طرح سے دوسری آیت سے، یہ بات اچھی طرح سے واضح ہوتی ہے کہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار، دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح۔ اور ایمان کے بغیر عمل صالح بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، تو رہ جاتا ہے صرف ایمان۔ اور ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اجزاء ہیں،
جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس کے اجزاء ہیں، پارٹس ہیں، اسٹیپس ہیں، ان میں سے سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ رکھنے والا ہے۔ کلمہ توحید ایمان کا افضل ترین جز ہے۔ گویا کہ یہ توحید ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی بیس ہے۔ اسی بنیاد اور اسی بیس پر اسلام، ایمان اور احسان کی یہ بلڈنگ اور یہ عمارت قائم ہوتی ہے۔ اگر یہ بیس بنیاد صحیح نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد آپ کچھ بھی کریں، آپ کی عمارت، آپ کی یہ بلڈنگ بن نہیں سکتی ہے۔ حضرات گرامی، توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ توحید ہی انسانوں پر سب سے پہلا فرض ہے۔ پہلا فرض جو ایک انسان پر عائد ہوتا ہے وہ ہے توحید۔ پہلا فرض اور پہلا لازم یہی ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، ہر ایک کی طرف ہم نے یہی وحی کی۔ یہ پہلا پیغام، یہ پہلا واجب اور پہلا فرض یہی ہے کہ ہر ایک نبی کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ دیکھو میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہٰذا تم لوگوں کو اسی بات کی دعوت دو کہ وہ میری ہی عبادت و بندگی کریں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا اور رسول نے آ کر سب سے پہلا پیغام یہی دیا جو پہلا فرض ہے، پہلا واجب ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچنا۔ احادیث کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں، یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو سب سے پہلا جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ کہ آپ نے یہ کہا کہ لوگوں نماز کی طرف چلو، لوگوں دینی باتوں کی طرف چلو، فلاں جماعت اور جمعیت کی طرف چلو۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تعلیم یہ دی کہ عرب کے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے عرب کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت مل جائے، بعض لوگوں کا خیال ہے حکومت مل جائے تو گویا کہ ہم کامیاب ہو جائیں، دولت مل جائے تو کامیاب ہو جائے، عہدہ و منصب مل جائے تو کامیاب ہو جائے اور ہمارا سر بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم کما حق مومن بن جاؤ تو تمہارا سر بلند رہے گا۔ ایمان ہی وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے فلاح اور کامیابی کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے، اپنا سر بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے توحید ہی اور ایمان ہی واحد سبب ہے، واحد چیز ہے۔ ہمارے اسلاف اکرام کو دیکھ لیجئے، صحابہ اکرام سب کیا تھے؟ اسلام لانے سے پہلے کوئی چرواہے تھے، فلاں تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اسلام کی بدولت، توحید کے بدولت، ایمان کی بدولت وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، اور دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا داعی بنا کر، ایک داعی کے لیے پیغام ہے کہ سب سے پہلی دعوت کس چیز کی دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو داعی بنا کر یمن کی طرف بھیجا اور آپ نے ان کو سب سے پہلا پیغام یہ دیا کہ دیکھو اے معاذ،
تم جا کر سب سے پہلے ان لوگوں کو اس بات کی تعلیم دینا کہ وہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے وہ لوگ کلمہ شہادت اور کلمہ توحید اور ایمان کا اقرار کرنے والے بن جائے. سب سے پہلے انہوں نے توحید کی تعلیم دی، جو کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرات گرامی، توحید کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ توحید وہ چیز ہے جس کے بیس پر، جس کی بنیاد پر ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے. اگر توحید نہیں ہے تو اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز توحید ہے. اگر توحید ہے تو مسلمان ہے، اور اگر توحید نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور مرسلین کو اسی توحید کی تعلیم دینے کے لیے ہی بھیجا ہے. توحید کی تعلیم کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور مرسلین کو بھیجا. چنانچہ اگر ہم سورہ اعراف کا مطالعہ کریں، آیت نمبر 59 سے لے کر 85 تک آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، دنیا کے سب سے پہلے رسول ہیں. پھر ان کے بعد ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے بعد صالح علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام. ان سب کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ان کے دعوت کا طریقہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلا پیغام کیا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا پیغام دے کر بھیجا تھا. ہر ایک نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود برحق نہیں ہے. اسی طرح سے آپ نے سنا سورہ یوسف میں ابتدا میں نے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام نے بھی قید کے ساتھیوں کو سمجھاتے ہوئے سب سے پہلا پیغام توحید کا دیا. انہوں نے کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ مختلف طرح کے خدائے تم نے بنا لیے، کوئی فلاں داتا ہے تو کوئی فلاں بخش ہے. اولاد مانگنے کے لیے کسی اور کے پاس جانا پڑتا، دولت مانگنے کے لیے کسی اور کو پکارنا پڑتا، بارش کے لیے کسی اور کو پکارنا پڑتا ہے، روزی روٹی میں برکت کے لیے کسی اور کے پاس جانا پڑتا ہے، علم کے لیے کسی اور کو پکارنا پڑتا ہے. فلاں فلاں الگ الگ تم نے بنا لیا ہے کہ فلاں کے پاس فلاں ملتی، فلاں کے پاس فلاں ملتی ہے. کہا کہ یہ الگ الگ بہتر ہے جن کو تم نے بنا لیا ہے. یہ وہ اللہ جو ہر ایک پر غالب ہے اور اسی کے پاس ہر طرح کی طاقت اور قوت ہے، وہ بہتر ہے، یہ الگ الگ بہتر ہے. سوال کے انداز میں انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا. حضرات گرامی، توحید کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہی وہ توحید ہے جس کی بنیاد پر بہت سے انبیاء اور مرسلین نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی. یہاں تک کہ ان میں سے بعض نے اللہ کے راستے میں جلنا گوارا کیا، ان میں سے بعض اللہ کے راستے میں قتل ہونا گوارا کیا، اور ان میں سے بعض نے بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کیا. یہ ہے امام الحنفاء. یہ امام الحنفاء یعنی توحید پرست موحدین کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کو دیکھ لیجیے، توحید کے خاطر اپنے والد نے کہا کہ گھر سے چلے جاؤ، قربانی برداشت کیے، گھر بار چھوڑ دیے، لیکن شرک کرنا گوارا نہیں کیے توحید کے خاطر. آج اگر ہم کو توحید کے خاطر تھوڑی سی قربانی دینی پڑے تو ہم لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں، راضی نہیں ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے بعد دیکھیے موسیٰ علیہ السلام وقت کے بادشاہ کے گھر میں پرورش پا رہے تھے. کہاں؟ فرعون وقت کا بادشاہ تھا، وقت کے بادشاہ کے گھر میں پرورش پا رہے تھے بادشاہ کے بیٹے کی حیثیت سے، لیکن توحید کے خاطر قربانی دے دیے. کہا کہ دیکھو توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، توحید ہی سب سے اہم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اور لوگوں نے ان کی مخالفت میں ان کو مارنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، ورنہ لوگ تو مارنے کے لیے آ گئے تھے. اتنی ساری تکلیف انہوں نے برداشت کی. اسی طرح سے اور بھی واقعات آپ کو ملیں گے. اصحاب الاخدود کا واقعہ دیکھ لیجئے، سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس زمانے کا ظالم اور جابر بادشاہ نے مومنوں کو، موحدین کو تکلیفیں دی. ان میں سے بعض کو آگ میں ڈال دیا، خندق کھود کے آگ جلا کے اس میں ڈال دیا، لیکن وہ لوگ آگ میں جلنا برداشت کیے، شرک کرنا برداشت نہیں کیے، توحید کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیے. آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی شروع سے لے کر آخر تک. کیوں؟ توحید کے خاطر. اتنی جنگیں ہوئی اور ہمارے اتنے اسلاف اکرام اور صحابہ اکرام اتنی جانوں کی قربانیاں دی. کیوں؟ توحید کے خاطر.
یہ دیکھ لیجیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ زبان پر توحید کا نعرہ، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، پتھروں پر گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن زبان سے توحید کا کلمہ نہیں جا رہا ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجیے، یہاں پر ان کو سولی پر لٹکانے کی پوری تیاری ہو رہی ہے، لیکن کلمہ توحید کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیے۔ اسی طرح سے سلمان فارسی کو دیکھ لیجیے، اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجیے، آل یاسر کو دیکھ لیجیے، ان لوگوں نے سب اللہ کے راستے میں قربانیاں دی اور اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ کیوں؟ محض توحید کے خاطر۔ آج ہم تھوڑی سی قربانی دینے تیار نہیں۔ ہمارے اسلاف اکرام نے اپنی جان کی بازی لگا دی، دولت کی قربانیاں دے دی، ہر چیز کی قربانی انہوں نے دی۔ کیوں؟ توحید کے خاطر۔ توحید ہی وہ چیز ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دو عالم سے جو خفا ہوئے ہیں، ہر ایک سے بیگانہ ہو گئے ہیں، اور اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، توحید کے خاطر۔ حضرات گرامی، توحید کی فضیلتیں، توحید کے فوائد اور توحید کی اہمیت، یہی آج کا میرا موضوع ہے۔ تو ان میں سے آئیے بعض فضیلتیں اور فوائد معلوم کر کے اپنی بات انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ توحید سب سے بڑی رحمت اور ایک مضبوط سہارا ہے، ایک مضبوط سپورٹ ہے توحید، اور سب سے بڑی رحمت ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلمہ توحید کی مثال دیتے ہوئے کہا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ کہا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کی کس طرح سے مثال بیان کی؟ بہترین مثال ہے، اور کلمہ توحید کے تعلق سے تین باتوں کے بارے میں یہاں پر بیان بھی ہوا ہے۔ کہا کہ کلمہ توحید کی مثال اس درخت کی طرح ہے، ایک درخت جو کافی مضبوط ہو اور اس کی جڑیں بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہو، زمین میں پیوست ہو اور بہت ہی مضبوط ہو، اور اس کی شاخیں بھی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہو، اور یہ ہر وقت انسان کو فائدہ پہنچاتا ہو، سائے کے ذریعے سے، پھلوں کے ذریعے سے، ہر وقت فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضرت گرامی، کلمہ توحید کے تعلق سے اس آیت میں تین طرح کے باتوں کو بیان کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس درخت کی بنیاد بہت ہی مضبوط ہے، کہ زمانے کے یہ چاہے شدید طوفان ہو، وقت اور زمانے کے شدید طوفان ہو، یا اسی طرح سے آندیاں ہو اور شدید زلزلے ہو، کسی بھی صورت میں اس درخت کو زمین سے اکھاڑ نہیں سکتے ہیں۔ کوئی بھی طاقت اور قوت آ جائے، یہ توحید کا درخت ہے، جس کے دل میں آ جائے اور جس کے دل میں پیوست ہو جائے، کسی بھی صورت میں اس کو اکھاڑا نہیں جا سکتا ہے، اس کو نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ پہلی مثال۔ اور ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین کی زندگی میں کہ کس طرح سے انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی، اور کسی بھی صورت میں توحید کے اس کلمے کو پانے کے بعد چھوڑا نہیں، کیونکہ یہ مضبوط سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو آدمی طاغوت کا انکار کر دیتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، توحید کو دل و جان سے مانتا ہے، گویا کہ اس نے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے۔ توحید کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا کہ یہ جو کلمہ طیبہ کا درخت ہے، یہ درخت ایسا ہے، لاسانی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی درخت نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ اتنا زیادہ فضیلت اور اہمیت کے حامل ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے مقابلے میں نہ آ سکے۔ جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں، یہ حدیث آگے بھی انشاءاللہ کوٹ کروں گا، کہ قیامت کے میدان میں ایک بندے کو لایا جائے گا جو توحید پرست تھا لیکن اعمال میں کچھ کوتاہیاں کرتا تھا۔ توحید پرست بن جاؤ، کتنا فائدہ دیکھو، اگر اعمال میں تھوڑی کوتاہیاں ہو اللہ معاف کرنے والا ہے، توحید کا یہ فائدہ ہے۔ تو ایک بندے کو لایا جائے گا جو توحید پرست تھا لیکن اعمال میں کوتاہیاں تھیں،
قیامت کے میدان میں لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حکم دے گا, فرشتے اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر کھول کے رکھ دیں گے, دیکھو یہ تمہارے گناہ ہیں. اس کے بعد وہ بندہ سوچے گا کہ یہ 99 دفتر کے سامنے آج تو میری کوئی حیثیت نہیں ہوگی, آج تو میرا گناہوں کا پلہ ہی بھاری ہوگا. اللہ نے کہا کہ دیکھو آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا, فرشتوں سے کہے گا کارڈ نکالو, ایک کارڈ جس کو حدیث البطاقہ یعنی کارڈ والی حدیث کہا جاتا ہے, ترمذی کی صحیح روایت ہے. اس کارڈ میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ. ایک پلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلے میں 99 گناہوں کے دفتر رکھے جائیں گے. اللہ کی قسم یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا 99 دفتر کے مقابلے میں. یہ ہے کلمہ توحید, اور یہ ہے وہ درخت جو حد سے زیادہ مضبوط ہو, سب پر بھاری ہو. تیسری بات اس میں یہ کہا گیا کہ یہ درخت ایسا ہے ہر وقت لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, ہر وقت فائدہ پہنچاتا ہے. مثال کے طور پر یہ کلمہ توحید ایسا ہے کہ اس کو ہر آدمی کو فائدہ ہوتا ہے. درخت جس طرح سے سایہ دیتا ہے, پھل دیتا ہے, اسی طرح سے ہر وقت یہ فائدہ مند ہے, بابرکت ہے, کثیر الفوائد یہ درخت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کسی محلے میں 2-4 توحید پرست ہو جائے تو چند ہی دنوں میں الحمدللہ یہ درخت پھل دینے لگتا ہے. یہ مثال ہے کہ توحید پرست ہو اس کی برکت ہوگی ہی ہوگی. ایک محلے میں, ایک علاقے میں توحید پرستوں کی ایک چھوٹی سی مسجد بن جائے, دیکھتے دیکھتے الحمدللہ یہ درخت ایسا بابرکت ہوتا ہے, ایسا پھل دیتا ہے کہ بڑی سی بڑی مسجد بن جاتی ہے. کل تک جھونپڑی کی مسجد رہنے والی عالی شان مسجد بن جاتی ہے. کل تک 2-4 آدمی مار کھانے والے, لوگوں کے سامنے ضعیف کمزور سمجھے جانے والے, آج لوگوں کی نگاہیں رش کی نگاہ میں رکتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ توحید کی برکت ہے. کس کی برکت؟ توحید کی برکت. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہوئے کہا ایسا درخت ہے ہر وقت لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اور توحید پرست لوگ ہی حقیقی معنی میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. توحید کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قبر کے سوالات میں آپ کو آسانی ہوگی اور ثابت قدمی عطا ہوگی, دنیا میں بھی اور آخرت میں, کیونکہ قبر کے سوالات اہم ہیں. آخرت کے منازل میں کامیابی کے لیے یہی سب سے اہم ہے. ثابت قدمی کے لیے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی تمثیل کے بعد یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو کلمہ طیبہ اور توحید پرست ہوتے ہیں, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اللہ تعالیٰ ان کے قول ثابت یعنی کلمہ توحید کے ذریعے سے فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے. مثالیں آپ کے پاس بے شمار ہیں, سلف صالحین نے کس طرح سے ثابت قدمی اختیار کی. توحید کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو عزت نفس اور اپنے خودی کا تحفظ کلمہ توحید اور یہ توحید کا تصور سکھاتا ہے کہ دیکھو تمہارا مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا, تم اللہ کے چہیتے بندے ہو, لہٰذا تمہارا یہ سر کسی اور کے سامنے, ایرے غیرے کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے. گویا کہ انسان کو انسان ہونے کا حقیقی مفہوم کلمہ توحید سکھاتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فشا لا الہ الا اللہ. حقیقت میں یہی ہے. توحید کا ایک فائدہ یہ بھی ہے روحانی سکون, روحانی سکون عطا ہو. توحید روحانی سکون انسان کو عطا کرتی ہے. آج دنیا والوں کو سکون نہیں ہے کیونکہ یہ فطری چیز ہے. سکون پانا چاہتے ہو توحید کو اپنا لو. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ توحید کو نہیں اپنائے, لوگ ان کو مختلف طرح کے مس یوز کرتے ہیں. کبھی ان کے پاس گئے, کبھی ان کے پاس گئے, کبھی اس سے خوف کھائے, کبھی ان سے خوف کھائے, پریشان اور سرگردہ حال رہتے ہیں کیونکہ توحید ان کے پاس نہیں ہے. یہ توحید کا ایک فائدہ ہے. اسی طرح سے دیکھیے توحید انسان کو عدل انصاف مساوات کا درس دیتی ہے اور ہر ایک کو اس کا حقیقی معنی میں حق دلاتا ہے. اللہ کا جو حق ہے وہی اور بندوں کا جو حق وہی ہے, یہ توحید دلاتی ہے. توحید کے اندر وہی بات ہے. توحید سب سے بڑی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 18 میں, شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ. توحید سب سے بڑی نیکی بھی ہے اور اسی طرح سے توحید دین اسلام کی بنیاد بھی ہے. توحید پرست اگر بندہ ہو جائے تو اس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی.
اگر انسان توحید پرست ہو تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی سفارش کا حقدار ہوگا، اور اگر وہ توحید پرست نہیں ہے تو اللہ کے رسول کی سفارش کا حقدار وہ نہیں ہوگا۔ بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، میری سفارش کے ذریعے سے خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے قیامت کے میدان میں جنہوں نے صدق کے دل کے ساتھ، پورے خلوص اور للہیت کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ اور اسی طرح سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے توحید پرست لوگوں کی سفارش بھی ان کے دوسرے لوگوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کلمہ توحید کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت کے میدان میں ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے، بسا اوقات کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید پرست انسانوں کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسی طرح سے آخرت میں ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حدیث ہے احمد ترمذی کی صحیح حسن درجے کی روایت ہے کہ کچھ لوگ توحید پرست جہنم میں جائیں گے اعمال کی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر توحید پرست نہیں ہے ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت کلمہ توحید کا اقرار کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ذکر بتا جس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں بہترین اعمال کرنے والوں میں شمار ہو جاؤں۔ اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہر آدمی تو یہ کہتے ہیں، ابن حبان نسائی کی صحیح روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو پوری کائنات کے ذرے اور پورے کائنات کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور توحید کو ایک پلے میں، تو اللہ کی قسم یاد رکھو کہ یہ توحید کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ توحید کو اپنائیں۔ توحید کی کس کو کہا جاتا ہے؟ توحید ہے اللہ تعالیٰ کو ذات میں، افعال میں اور اللہ کے اختیارات میں، تصرفات میں، عبادات میں ایک جاننا۔ اللہ کے اعمال میں، اللہ کے تصرفات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادات میں، اللہ کے اسماء اور صفات میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر عمل کرنے، توحید کو دل و جان سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔